الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو انشاءاللہ وضو کے اچھے عمل یعنی وضو کے مستحبات آپ کو بتاؤں گا۔ وضو کرنے کے 29 مستحبات ہیں یعنی اچھے عمل ہیں، اس پر آپ عمل کریں گے کافی فائدہ ہوگا۔ آئیے اس مستحبات کو سنتے ہیں۔ وضو کے 29 مستحبات ہیں، سنتے ہیں۔ نمبر 1 ہے قبلہ روح، اور نمبر 2 اونچی جگہ بیٹھنا، اور نمبر 3 اونچی جگہ بیٹھنا۔ پہلا ہے قبلہ روح، دوسرا ہے اونچی جگہ، تیسرا ہے بیٹھنا یعنی اونچی جگہ بیٹھنا۔ نمبر 4 پر ہے پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یعنی پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اور نمبر 5 اطمینان سے وضو کرنا۔ نمبر 6 اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں، یعنی سردیاں جیسے ہیں تو بندہ اعضاء پر جو ہے نا پانی چپڑ لے اور پھر ہاتھ پھیرے۔ اور نمبر 7 وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا۔ نمبر 8 ہے سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا۔ نمبر 9 ہے سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی نمبر 9 ہے سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا۔ اور نمبر 10 ہے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 11 ہے الٹے ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا، یعنی الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں تو یہ جو ہے نا ناک میں ڈالنا۔ نمبر 12 ہے انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا، یعنی انگلیوں کی یہ پشت ہے تو گردن کی پشت سے یہ اس طرح کر کے نا مسح کرنا۔ اور نمبر 13 ہے کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا۔ جیسے کانوں کا مسح کر رہے ہیں تو بھیگی ہوئی ہمارے یہاں انگلیاں ہیں تو کانوں کے سوراخ میں بھی یہ کرنا چاہیے، اچھا عمل ہے۔ اور نمبر 14 ہے انگوٹھی کو حرکت دینا، یعنی انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو حرکت دینا ہے وضو کے دوران، جبکہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا۔ اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے، یعنی انگوٹھی ہے اگر ڈھیلی ہے تو آپ کو پتہ ہے بھی پانی بہہ جائے گا تو اس طرح جو ہے نا حرکت دوں گا تو پانی بہہ جائے گا۔ اگر سخت ہے یعنی ہل بھی نہیں رہی، حرکت بھی نہیں محسوس ہو رہی تو یہ جو ہے نا کیا کرنا ہے، اس کے نیچے انگوٹھی کو ہلانا، حرکت دینا اور اس کے نیچے پانی بہانا کیا ہے، فرض ہے۔ معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کرنا، یعنی کوئی معذوری بھی نہیں ہے، نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اور نمبر 16 پر ہے جو کامل طور پر وضو کرتا ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، یعنی ناک کی طرف، آنکھوں کے کونوں، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، ایڑیوں کے اوپر کے موٹے پٹھے، انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کوہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا۔ اور بے خیالی کرنے والے کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھے۔ اگر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے، ایسے بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے۔ نمبر 17 ہے وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے، اگر طشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیے۔ نمبر 18 ہے کہ چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے، یعنی پیشانی دھو رہے ہیں تو اس طرح پانی ڈالیں کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی یہ دھل جائے۔ نمبر 19 ہے چہرے اور ہاتھ، نمبر 19 چہرے اور 20 ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ
پانی بہانا فرض ہے، اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا ہاتھ کوہنے سے اوپر کے آدھے بازو تک اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا، یعنی جو فرض ہیں اس کے اوپر بھی آدھی پنڈلی، اور اگر ہاتھ دھو رہے ہیں تو آدھے بازو تک دھونا۔ آگے ہے نمبر 21 دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ نمبر 21 دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ نمبر 22 ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ نمبر 23 ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو۔ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی وضو کر کے آپ آ رہے ہیں تو آپ کے جو وضو کا پانی ہے مسجد کے فرش پر گرانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ نمبر 24 ہے ہر عضو کے دھوتے وقت مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا، یعنی ہر عضو آپ دھو رہے ہیں تو آپ کی جو نیت ہے یہ وضو کی نیت حاضر رہنا، یعنی وضو کی آپ کی نیت ہو۔ اور نمبر 25 ہے ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھنا، یعنی پڑھتے رہنا چاہیے وضو آپ کر رہے ہیں۔ نمبر 26 ہے اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پہنچیں، یعنی جو وضو کے اعضاء ہیں بلا ضرورت نہ پہنچیں، اگر پہنچنا ہو تو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں، کچھ تری باقی رکھیں، بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ کیا ہی بات ہے۔ نمبر 27 وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے، یعنی وضو کے بعد ہم ہاتھ اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہمارے وضو کا پانی ہوتا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں بھئی پانی جو ہے نا نکل جائے، جو چھینٹے جو ہے نا نیچے آ جائیں، تو یہ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں، یہ شیطان کا پنکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 28 بعد وضو یعنی پاجامہ کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے اس پر پانی چھڑکنا۔ اور نمبر 29 ہے اگر مکروہ وقت نہ ہو، یعنی وضو آپ کر رہے ہیں تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو آج آپ کو وضو کے 29 مستحبات آپ کو بتائے ہیں، اچھے مستحبات ہیں، یعنی اس پر آپ عمل کریں گے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اپنا وضو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔